شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم کے ٹھہرے اجنبی، چور مچائے شور، آپ کا مخلص، میرے ہمدم، میرے دوست، ہم سب چور ہیں، مسٹر شیطان، بانو کا میاں اور الف نون، ٹو نیم آف یو۔ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، وہ نام جو پاکستان ٹیلی ویژن، طنز و مزاح اور تھیٹر کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ پاکستان کے بلند پایہ مکالمہ نویس، ہدایت کار، ڈرامہ نگار، تھیٹر، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے منفرد اداکار، یہاں تک کہ ایک بہت عمدہ شاعر بھی، ریسیپینٹ آف پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یعنی کمال احمد رضوی صاحب۔ آج ہم ان کی زندگی اور ان کی فن کی داستان ایک کتابی صورت میں، جو میرے یہ میں تھوڑا ادھر ہو جاؤں، میرے یہ بالکل پہلو میں دائیں طرف موجود ہے، کھویا ہوا آدمی کے عنوان سے اس کتاب کی رونمائی یا اس کتاب کی ڈسکشن کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ کتاب، یہ سوانح حیات کسی مداح یا ریسرچر نے تحریر نہیں کی، بلکہ کمال احمد رضوی صاحب کی ہم سفر، ان کی زندگی کی رازداں، ان کی جیون ساتھی یعنی عشرت جہاں رضوی نے تحریر کیا، جو آج میرے دائیں جانب موجود ہیں، خاص طور پہ کراچی سے تشریف لائی ہیں۔ میں بہت شکریہ آپ کی یہاں آمد کا۔ میرے بائیں جانب ہیں تشریف فرما ڈاکٹر علی کمیل قزل باش صاحب، جو کہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، ریسرچر ہیں۔ آپ کا بھی سر بہت شکریہ، ہماری دعوت پہ آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آپ لوگوں کی آمد کا بھی شکریہ، اتنی تپش زدہ جو ہے دوپہر میں یہاں پہ تشریف لانے کے لیے۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ باہمی گفتگو کے بعد، جیسا کہ یہاں کی روایت ہے، ہاؤس اوپن ہوتا ہے فار کیو اینڈ اے۔ جب وہ مرحلہ آئے تو بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ یہ مائکروفون آپ کے سپرد کر دیا جائے، پھر آپ اپنا سوال یا اپنے تاثرات یا کمال احمد رضوی صاحب کو جو بھی آپ ٹریبیوٹ دینا چاہیں بالکل آپ بلا جھجک دے سکتے ہیں۔ تو چلیے، پاکستان کے ثقافتی شعور کو جلا بخشنے والے ایک نہایت عظیم فنکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پلیز ویلکم ڈاکٹر علی کمیل قزل باش اینڈ عشرت جہاں رضوی۔ تھینک یو۔ ہست کلید در گنج حکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مبشر، اور بالخصوص شکریہ اپنے محترم دوست حسن آزاد کا کہ آج میری یہاں موجودگی ان کی مہربانی سے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی اچھی کتاب مجھے نہ صرف پڑھنے کے لیے ملی بلکہ اس پہ گفتگو کا موقع ملا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کتاب جو میں نے پڑھی ہے اس کو کیسے پایا ہے، اس کا تعارف آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں، اور خود کتاب کی جو مصنفہ ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں کتاب کے بارے میں۔ اس عظیم شخصیت کمال احمد رضوی کے بارے میں بلا مبالغہ یہ خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ جس فنکار کو، نہ صرف فنکار، ہم جہت شخصیت بطور مصنف انہیں دیکھیں، بطور مترجم انہیں دیکھیں، یعنی ہم شاید ایسا بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے مثلا میٹھے بول میں جادو ہے، اس طرح کی کتابیں جو انہوں نے ترجمہ کی وہ نہ پڑھی ہوں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کمال احمد رضوی کا کمال ہے۔ لیکن جب ٹی وی پہ الف نون کا سلسلہ چلا، پھر تو اس آدمی سے محبت کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا اب تک۔ میں ابھی 2 دن پہلے عشرت سے ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا کوئی حسن صاحب نے یہ کتاب جو مجھے دی اس سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں الف نون کے کچھ قصے
دیکھتا رہا اور ان سے محظوظ ہوتا رہا. میں آ جاتا ہوں کتاب کی طرف. کتاب ہے خود نوشت ہے، وہ ہے سوانح حیات ہے. خود نوشت میری زبان سے غلطی سے نہیں نکلا، واقعی خود نوشت ہے. میں اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں یہی تھا کہ عشرت جہاں نے یہ کتاب تحریر کی ہے تو کمال احمد رضوی کی شخصیت کے وہ پہلو ہوں گے، بلکہ کئی ایسے پہلو کے جس میں ان کا ایک بت تراشا ہوگا، ان کو بڑا کر کے پیش کیا ہوگا، اور کتنی ان سے آشنائی ہوگی، اور شاید دل میں یہ خواہش بھی آئی ہو کہ کاش کمال احمد رضوی خود یہ کتاب لکھے ہوئے ہوتے. لیکن میں مبالغہ کہیں بھی کوئی بھی نہیں کروں گا اپنی گفتگو میں، بے تکلف بات کروں گا. کتاب میں نے پڑھی تو میں نے شکر کیا کہ کمال رضوی نے کتاب نہیں لکھی. عشرت نے جس کمال کے ساتھ یہ کتاب تحریر کی ہے قابل داد ہے. ہم دیکھتے ہیں سوانح عمری لکھی جاتی ہے، خود لکھتے ہیں لکھنے والے، اور ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں بعد میں شاگردوں نے دوستوں نے لکھا ہو، یا اس طرح کی نسبت کہ شریک حیات لکھے. میں اس کتاب کا ایسے کچھ مرحلہ در مرحلہ تعارف کراؤں گا، اور شروع میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ کتاب آپ لوگوں نے نہیں پڑھی ہے تو آپ ایک بہت خوبصورت تحریر سے محروم ہیں. واقعی میں حقیقت کہہ رہا ہوں. کتاب پڑھنا میں نے شروع کی، ابتدا روایتی انداز میں ہے، ان کی ہندوستان میں ان کی پیدائش پرورش، ان کی جو حالات ہیں، بچپن میں ماں کے سائے سے محروم ہونا، سوتیلی ماں کا آنا، ان کی شرارتیں، عموماً یہ چیزیں بہت جگہوں میں مشترک ہوتی ہیں بہت شخصیات میں. بہرحال میں کتاب پڑھتے آگے بڑھ رہا تھا تو آہستہ آہستہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں، بلکہ کوئی ناول پڑھ رہا ہوں شاید. کتاب مجھے خود ساتھ لیتی گئی. لکھنے کا انداز، لکھا تو یہ جا رہا ہے، کمال لاہور سے کراچی آئے، کمال ٹیلی ویژن میں گئے، کمال سعادت حسن منٹو کے ساتھ تھانگے میں سوار ہوئے، کمال سے فیض احمد فیض نے یہ کہا، کمال کو بانو آپا نے ناگواری کا اظہار کیا اسکرپٹ میں بدلنے کا کے لیے جب انہوں نے کہا. لیکن ایسے لگتا ہے کہ کمال کی روح عشرت میں حلول کر گئی تھی جب یہ کتاب وہ لکھ رہی تھی. بالکل لگے، چونکہ چھوٹے چھوٹے لمحات، چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے سے مراد مختصر واقعات. کمال احمد رضوی مار روڈ پہ سڑک کے ایک طرف، غالباً اگر روڈ کا غلط میں نہیں بتا رہا ہوں، کھڑے ہیں، سامنے سے انہیں آواز دی جاتی ہے کہ اب کمال ادھر آؤ. وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا ہوں، تم آ جاؤ. اور وہ آتے ہیں تو پھر وہاں جو مکالمہ ہوتا ہے. اب اس طرح کے واقعات کب میری بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ اس کتاب میں کمال احمد رضوی لمحہ بلمحہ محفوظ ہوگا. ان کی نکات کی طرف جہاں جہاں اشارہ ہو سکے گا میں کروں گا. ان کی ذاتی زندگی کہ وہ ہندوستان سے آئے تو کراچی آئے، کیسے زندگی گزاری. یعنی میں حیرت زدہ ہوا کہ ہم نے تو ٹیلی ویژن پہ اس بڑے کمال احمد رضوی کو دیکھا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بہت ہی ہر حوالے سے شاد اور خوشحال اور مالدار قسم کا آدمی ہے، اتنی اس کی
شہرت ہے، لیکن کمال احمد رضوی نے ایسا بھی وقت گزارا کہ انہیں سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا تھا، چارپائی ملی تو لحاف نہیں تھا، سردی میں ٹھٹرتے رہے، کھانے کو نہیں ملا. لیکن یہ سب، ان سب کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کمال احمد رضوی سست الوجود تھا یا نکما تھا. ایک قلندر نما شخصیت ان میں، ان کے لیے ان چیزوں کی اہمیت نہیں تھی. وہ کہاں کس ادبی شخصیت سے ملیں، کس وقت جائیں ملیں، کہاں موقع ڈھونڈیں، کچھ اہل علم دوستوں کے ساتھ گفتگو ہو، کہاں وہ محفل کو زعفران زار کریں، نقل اتاریں کسی بھی شاعر کی، کسی بھی ادیب کی، ہنسائیں دوستوں کو، تھیٹر تک کیسے رسائی کریں. ان کی ترجیحات یہ تھیں. اس کے لیے رات چاہے جاگتے گزاری، سردی میں گزاری، بھوکے رہے، ایک جوڑا لباس میں پورا موسم گزارنا پڑا. ان کی ترجیحات یہ نہیں تھیں. حتیٰ اب خود انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، پہلی شادی دوسری شادی. میں نے کتاب پڑھی تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی اور دوسری شادی نہیں تھی، وہ تو ایک ریہرسل تھا عشرت تک پہنچنے کا. ان کا ذکر اس قدر دیانتداری سے کیا ہے انہوں نے، کہیں وہ ایک شے کے ایک بیوی ہوتے ہوئے یا اس ہوتن والا سلسلہ ان کی شخصیت کو گرائیں، کمال کو اٹھائیں نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضرور کتاب پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ پہلی شادی ان کی ہوئی کیسے ہوئی، ان کے ساتھ کیسے رہے. انہوں نے بالکل کمال کا دفاع نہیں کیا ہے. خرابیاں ان کی طرف سے ہوئی ہیں تو انہوں نے کھل کے لکھا ہے. جب ان کی اپنی باری آئی ہے تو پھر وہاں نہیں لکھا کہ کمال میں یہ کمزوری تھی. واقعی وہ خود بتائیں گی. یہ ان سے ہم پوچھیں گے تو یہ نکات اپنی جگہ. آگے کتاب، اچھا زبان بڑی ادبی زبان، شستہ اور بے باکی، بے تکلفی کے ساتھ کتاب لکھی گئی ہے. نہ تو کہیں دانستہ کوشش ہے کہ کسی کو ہیرو بنا ہے، نہ دانستہ کوشش ہے کہ کسی کو زیرو پہ لے آئیں. اس کتاب کے پڑھنے سے پوری کا لفظ بڑا لفظ ہے، تاریخ ہمارے ادبی دنیا کی، نہ صرف ٹیلی ویژن، ریڈیو، تھیٹر، وہ محفوظ ہے. کون سی شخصیت ایسی نہیں ہے جو ہمارے ادبی، ثقافتی اور یہ جو فنون کی دنیا کے میں اہمیت رکھتے ہیں. کمال احمد رضوی کا ان سے تعلق نہ رہا ہو، اور تعلق بھی ایسا کہ ان کی شخصیت کھل کے سامنے آئی. منٹو کی پوری شخصیت نظر آتی ہے، کس طرح کمال ان کے ساتھ رہے. منٹو کی محبت میں شراب پینا شروع کرتے ہیں، منٹو کے ساتھ تانگے میں بوتل کے لیے رقم اکٹھا کرنا، فیض احمد فیض کے ساتھ آرٹس کونسل کو عروج دینا. بہت بڑے بڑے نام، میڈم نور جہان. یعنی حیرت یہ ہے، ہم کسی شاعر کو دیکھتے ہیں تو وہ شعراء کی دنیا میں ہوتے ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ کے دیتے ہیں تو آرٹسٹوں کے ساتھ ہیں، رائٹر. یہ عجیب آدمی ہے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا اور انہیں بھی کسی نے نہیں چھوڑا. ان کو جو ستایا گیا ہے جا بجا، وہ بھی مزے کی بات ہے کہ اس کتاب میں ان کا ذکر ہے. یہ میں نے عرض کیا کہ اس میں فنکاروں کا ذکر، دانشوروں کا ذکر، سیاسی فضا، سیاسی لوگوں کا قد کاٹ، اس طرح کے حوالے، پبلشروں کا
جو آج تک ہے رویہ، کتاب چاپ کے پھر معاوضے میں جو عذاب ہوتا ہے. دوسری طرف یہ کہ اس قدر یہ آدمی ذہین تھا، ان کے لیے کسی بھی کتاب کا ترجمہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں تھی. ترجمہ کر لیتے تھے پبلشر کے لیے، ڈرامائی تشکیل دے دیتے تھے تھیٹر کے. لیکن پوری تصویر جب نظر آتی ہے، عاشق تھے تھیٹر کے. انہیں فیض تنزیہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ تھیٹر میں روٹی نہیں ملے گی، آپ ٹھیک ہے آپ کا شوق پورا ہوگا، لیکن کمال کہتے ہیں کہ میں یہ بھی یہیں سے نکالوں گا، اور کر کے دکھاتے ہیں. یہ پہلو میں ایک آدھ اقتباسات بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ جو زبان ہے یا پیرایا ہے لکھنے کا وہ بھی سامنے آئے، اور یہ جو کمال کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی ثابت ہو کہ جو کچھ ان کے ہاں فہرست میں عنوانات جو ہے ان کی خلاشی کا ایک حوالہ کہ جو مفلسی میں بسر کرتے رہے. منصور جان ان کے دوست ہیں، ان کے ہاں ان کو چارپائی ملتی ہے رہنے کی. تو کمال پوچھتے ہیں کرایہ پر لحاف نہیں مل سکتا؟ اس پر منصور جان نے چھیڑ کر کہا یار تمہارا دوست کیسا آدمی ہے، ایک لحاف بھی نہیں خرید سکتا. کمال نے ابراہیم ان کو یہ کہتا ہے، منصور کا وجہ، کمال نے ابراہیم سے منصور جان کی زبان میں کہا یار تم کیسے آدمی ہو، ایک لحاف نہیں خرید سکتے. یہ جملے پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو علن یاد نہیں آتا؟ بالکل علن کا لہجہ یہاں محسوس ہو رہا ہے. ابراہیم نے پلٹ کر کہا مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں 3 وقت کا کھانا اور کرایہ ہی ہو سکتا ہے. کھانا ان کے ساتھ کھاتے تھے، رہتے تھے، سوتے ہوئے لحاف کا مسئلہ ہوتا تھا. یعنی یہ تخیلاتی وہ نہیں ہے، حوالہ نہیں ہے. ہم الف نون کو جب دیکھتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کمال کے تعارف اور عروج کا حوالہ درست گفتگو تو عشرت فرمائیں گی، لیکن وہاں جو کردار ان کے ساتھ ہے ان کا تعارف بھی بڑی خوبصورتی سے انہوں نے کتاب میں کیا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے رفیع خاور ننا خودکشی کرتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت یہ دو مختلف شہر میں، کراچی اور لاہور میں، اگر کمال کی صحبت میسر ہوتی ننا خودکشی ہرگز نہیں کرتا. اور یہ قدم کمال نے خود بھی اٹھایا تھا. انہیں کیسے بچے. وہ جاتے ہیں، دکاندار نے وہ ان سے کہتا ہے کہ میں جاتا ہے تو دکاندار خوش ہوتا ہے، ان کا ڈرامہ دیکھاتا ہے ان کو کہ آپ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں کئی راتوں سے ٹھیک سے سو نہیں پایا. دکاندار نے ایک شیشی سے چند گولیاں نکال کر دیں. لکھنے کا اسلوب بھی یہاں آپ ملاحظہ کریں. ساتھ ہی یہ بھی جتایا کہ وہ نسخہ کے بغیر یہ دوا کسی کو نہیں دیتا. کمال نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ پوری شیشی لے لوں. تھوڑی سی پس و پیش کے بعد دکاندار رضامند ہو گیا. کمال دکان سے نکل کر اپنے ہوٹل کی طرف چل پڑے. اب خواباور گولیاں لیے تاکہ خودکشی کرے. خودکشی کا پس منظر ان کی پہلی بیوی کی جدائی بھی بڑی وجہ وہ تھی، باقی بھی مسائل تھے. ابھی فیروز سنس کی دکان کے سامنے فٹ پاتھ سے گزر رہے تھے تو ایک لہیم شہیم خاص پنجابی ساخت کے بزرگ چلے آ رہے تھے. کمال کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی. انہوں نے دونوں بائیں پھیلا کر کمال سے کہا، پنجابی میں اگر غلطی ہو معذرت، آپ پتھر میرے سینے نال لگ جا، تو میرا دل خوش کر دیتا ہے. بزرگ سفید کرتے اور پنجابی طرز کی دھوتی پہنے ہوئے تھے. جب کمال ان بزرگ سے بغلگیر ہوئے تو جیسے خوشبو سے ان کے نتھنے بھر گئے. بزرگ سے علیحدہ ہو کر وہ کچھ دور گئے، جیب سے شیشی نکالی اور فٹ پاتھ پر دے ماری. انہوں نے سوچا کہ ان چاہتوں کو ٹکرا کر اس زندگی کو موت کے حوالے کر دوں، خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. ان کو قدم قدم پہ جو محبتیں ملتی تھیں. ننے کا اس میں تحریر ہے کہ وہ
ان میں کمال رضوی کے بھی جہاں جہاں وہ عشق کے سلسلے ان کے تھے، جس نے بھی محبت کا اظہار کیا انہوں نے فیاضی سے قبول کیا، وہ سارے ہیں۔ ننا اسی طرح ایک کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے، اسیر ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے خودکشی کر جاتا ہے۔ لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ اگر یہ ان کی رسائی کمال تک ہوتی تو ہم اس بڑے آرٹسٹ کو نہیں کھوتے، وہ بچ جاتا، زندہ رہتا۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ میں بور تو نہیں کر رہا ہوں، جاری رکھوں تاکہ تعارف مکمل ہو۔ جب کمال پہ معاشی خوشحالی آتی ہے تب بھی کمال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ بغیر لحاف کے کمال اور ادھر معاشی خوشحالی گاڑیوں کے ہوتے ہوئے، عشرت ان سے عشرت کو کہتی ہے کیا آپ مانگ رہے خوشی کے موقع پہ؟ تو یہ اشتہار میں دیکھتی ہے گاڑی، کہتے یہ گاڑی شام کو یا اگلے دن اس کی چابیاں آ جاتی ہیں۔ ایک طرف وہ صورت آتی ہے، لیکن وہ کمال وہی فاقہ کش مزاج۔ ہاں، میں کشی کو نہیں چھوڑتے تھے، فاقشی بھلی چھوٹ جائے۔ دوستوں کی محفل زعفران زار رہتی تھی ان کی وجہ سے۔ پھر دنیا میں کئی ممالک کا سفر کرتے رہے۔ جب عشرت ان کی ہم سفر ہوئی تو پھر یہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی انہوں نے سارا لکھا ہوا ہے۔ میں جو ہی یہ ابواب آگے بڑھتے ہیں وہاں اتنی ہی کتاب دلچسپ ہوتی جائے گی۔ جو ہی جتنا آپ آگے جائیں گے کتاب میں دلچسپی بڑھتی ہے، اور بندہ شوق سے اشتیاق سے پڑھنے لگتا ہے، آگے بڑھنے لگتا ہے۔ کمال کی جھگڑے گالی گلوچ کے معاملات ہوئے ہیں آرٹسٹوں سے، وہ بھی سارا ذکر کرتی جاتی ہیں۔ شادی کے حوالے سے ان کی جو شادی ہوئی تھی اس پہ بھی ایک تھوڑا سا آتے ہیں کہ ان کی پہلی شادی کس طرح کے اس سے ہوئی اور پھر دوسری کس طرح سے ہوئی۔ میں جہاں تک دیکھتا ہوں پہلی شادی میں تو بیچارے کمال بالکل قصوروار نہیں تھے، جس طرح کی خاتون انہیں ملی تھی، میری غلطیاں ہوں تو اصلاح کر لیجئے گا۔ لیکن دوسری میں بھی کیا کہوں، بہرحال وہ بڑی مجھے معقول سی خاتون لگی تھی، لیکن حسد یا جو بھی کہیں اس کی وجہ سے ان کو الگ ہونا پڑا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی دوسری شادی میں محرک کوئی قزلباش تھے۔ لندن میں صاحب قزلباش کے ہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ مناسب۔ اچھا، ان کے اب پہلی شادی میں تھیٹر میں کام کر رہے ہیں، وہاں کمال کے ساتھ کوئی دوست بے وفائی کہیں جو بھی روا ہے اس کی تفصیل میں یہاں نہیں جا سکتے، لیکن دیکھیں کہ اس خاتون کا کمال کی دلجوئی کرنا اور کمال متاثر ہو جاتے ہیں۔ کتنے دل کے سادہ دل انسان تھے۔ ان کو روتا دیکھ کر کمال کو نزہت ان کے پاس آئی، نزہت نام تھا ان کا، اور جب رونے کا سبب معلوم ہوا تو وہ بے دھڑک کمال پر برس پڑی، اور یوں گویا ہوئی ایسے ٹسوے بہانے سے تو بہتر تھا کہ ان کو گریبان سے پکڑ لیتے اور لاتوں اور گھونسوں کی زبان سے بات کرتے۔ خاتون ان کو کہہ رہی۔ اس چھوٹی سی ہمدردی کا کمال پر گہرا اثر ہوا اور وہ رفتہ رفتہ نزہت کے سحر میں گرفتار ہوتے چلے گئے، اور نزہت نے کیسے چھوڑا وہ دردناک ہے، واقعی دردناک ہے۔ اس طرح کے آدمی کو دوسری بیوی جو امینہ تھی غالباً، ان کے ہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی لندن میں صاحب قزلباش کے ہاں، ان کی دلچسپی ہوئی امینہ کی، وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ کمال کراچی آئے تو یہاں لکھتی ہیں کراچی پہنچ کر امینہ کی یاد ستاتی رہی، بلکہ اب تو اور بھی شدت سے یاد آنے لگی۔
اس کا کچھ توڑ تو امینہ کے باقاعدہ سے خطوط کی شکل میں ہوا، کچھ ٹیلی فون کی گفتگو سے۔ مہینہ بعد امینہ نے اطلاع دی کہ شادی کراچی میں ہوگی، وہ لندن سے براہ راست کراچی آئے گی۔ وہ آتی ہے، شادی ہوتی ہے، لیکن سامنے کے فلیٹ میں ایک دو ایسی جذباتی لڑکیاں تھیں جو کمال میں دلچسپی رکھتی تھی۔ کمال نے انہیں کہا بھی تھا کہ میری شادی ہو رہی امینہ سے، لیکن ان خانہ خرابوں نے خانہ خرابی کر ہی دی تھی۔ تو اچھا، جب ہم آتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے آگے، ایک باب 22ویں باب پہ غالباً ہم آتے ہیں تو کتاب کی فضا بدل جاتی ہے۔ کمال کی بجائے میں کی تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی دلچسپ یہ سوانح عمری ہے کہ 21 ابواب تک تو عشرت ان کی زندگی کے کمال کے بارے میں لکھ رہی ہیں، آگے آ کے اپنی زندگی، پھر کمال کا ذکر بہت ہے، لیکن یہ کہ کمال یہاں گئے ہوئے نہیں، پھر میں، چونکہ پھر یہ خود، یعنی اس باب کے بعد آپ پھر آخر تک اس کو عشرت کے خود نوشت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ سوانح عمری بھی ہے اور خود نوشت کی شکل میں بھی ہے۔ وہاں سے کس طرح کمال سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور میں داد دیتا ہوں ان کی محبت کمال سے کہ انہوں نے انہیں کہا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے امینہ سے، ان سے شادی بھی کر لیتا ہے۔ یہ خاموشی سے، میں کھل کے اس لیے بات کر پا رہا ہوں کہ انہوں نے خود کتاب میں لکھا ہے، خاموشی سے انتظار کرتی ہیں۔ شاید انہوں نے کوئی دعائیں مانگی تھی، امینہ سے ان کی علیحدگی ہوتی ہے تو قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن ان کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں پھر کمال کی شخصیت، ان کا عروج، زوال تو کہیں نہیں ہے۔ ان کی ٹیلی ویژن کی دنیا میں نہ صرف پاکستان، لندن میں اور کہاں کہاں ان کا کام کہاں کہاں پہنچتا ہے، اس کی خود عشرت رضوی گواہ ہیں، چشمدید گواہ ہیں، اور کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کمال کی زندگی جس طرح ہم بظاہر کہتے ہیں کہ بے ترتیب سی زندگی گزارتے تھے، اس میں ایک نکھار آ جاتا ہے، ٹھہراو آ جاتا ہے ان کی شخصیت کی وجہ سے۔ اچھا، ایک اور چیز کمال کی شخصیت کو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہیں کچھ پوشیدہ نہیں رکھا کہ یہاں کمال کی شخصیت قاری کی نظر میں شاید کوئی کمزور نظر آئے، ان کے یہ عیب نظر آئے یا کچھ، کھل کے لکھا ہے۔ بے نیاز آدمی، درویش صفت آدمی، سب سے بڑی بات جو صوفیہ کے ہاں بھی اساسی نقطہ ہے، کمال کی حد تک پہنچنے کے لیے صوفیہ کے ہاں جو سب سے بڑا نقطہ ہے وہ توکل ہے۔ کمال نے ساری زندگی توکل پہ گزاری، اور آج میں جینا جانتے تھے، ان کے لیے لمحہ موجود بڑا اہم تھا۔ میں نے بار بار ان کی مینوشی کا ذکر کیا، باقاعدہ دیندار آدمی، باقاعدہ روزہ رکھنے والے، نماز گزار آدمی، وہ پہلو ان کا ایسا نہیں کہ ہوتا ہے نا، ہمارے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ، اور پتہ نہیں کیوں اتنا برا بھی سمجھا جاتا ہے، ہمارے ہاں ذہنیت یہ بنی ہے کہ مینوشی کی تو ہم ان کے ساتھ تمام برائیاں جوڑ جاتے ہیں۔ کمال کی یہ شخصیت یہاں نظر آتی ہے۔ یہ بھی ہوا کہ کمال کا کام دوسرے لوگوں کے نام سے، اب بھی ان کا نام ہٹا کے دوسرے لوگوں کے نام سے ان کے تراجم، ان کی کتابیں چلتی آ رہی ہیں۔ آخر میں اس سے ذرا پہلے کتابوں کی فہرست بھی ہے، ان کے کام کی فہرست، طویل فہرست ہے، ان کے تراجم، ان کی ادارت، ڈرامہ، ناول، بچوں کے لیے ڈرامے، تالیفات،
ہدایت کاری، ڈرامائی تشکیل. میں نے کہا کہ عجیب سی شخصیت تھی. کوئی فن ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے ناممکن تھا وہ کر گزرتے تھے. لیکن بات یہ کہ وہی تھیٹر سے جڑے رہے. غالباً ان کی میٹھے بول میں جادو یا کیرو کی پامسٹری وغیرہ یہ ان کے نام سے ابھی دوسروں نے اپنے نام سے وہ کر دی. یہ ہم سب پڑھتے رہے ہیں یہ پامسٹری کے حوالے سے. اور تو اچھا آخر میں یہاں میں وہ نام اتنے ذکر نہیں کر سکوں گا. میں نے عرض کیا کہ شاذ و نادر کوئی شخصیت رہ گئی ہو کہ جو ہماری بڑی شخصیات ہیں ادبی ڈرامہ اور فلم کی دنیا کے تو ہیں. ٹیلی ویژن کے جو خصوصاً آغا ناصر کے ساتھ ان کا بڑا ایک وہ رہا. آغا ناصر کا کردار بھی ٹیلی ویژن میں کس سے پوشیدہ ہے, کتنا بڑا آدمی تھا. تو وہ سارا کچھ آخر میں ان کے دوستوں کی رائے کمال کے بارے میں کوئی ایک پیرے میں ہے, کوئی ایک جملے میں ہے, بہت مزے کی. یعنی کمال کی شخصیت ان دوستوں کی نظر میں وہ بڑی اچھی کھل جاتی ہے. یہ انہوں نے بڑا کمال کیا ہے. کمال کے ساتھ رہی ہے نا, تو کمال نہ کرتی تو کیا کرتی. ان کو بھی رکھا ہے اور ان کے کام کی فہرست بھی ہے. تو یہ تمام تسلسل ہم اس کتاب میں پاتے ہیں, دیکھتے ہیں. معذرت. ان کی ایک آدھ اقتباس اور بھی پڑھوں یا نہ کافی ہوگا. ان کی پہلی شادی, دوسری شادی, جس ان کا ایک آدھ جھلک میں نے دکھائی. تیسری کے بارے میں اگرچہ کتاب میں بہت کچھ لکھا ہوا, میری ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ یہاں سے پڑھوں چونکہ خود موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی اس پروگرام کی جو روح رواں کہیں, جن کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے, عشرت جہاں رضوی, ان کو سنتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. عشرت جو گفتگو کریں گی اس کے علاوہ آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی, حتیٰ جن دوستوں نے کمال احمد رضوی کی یا تحریریں پڑھی ہیں یا ڈرامے دیکھے ہیں, آپ نے تاثرات کے حوالے ان کا تاثر کوئی ہو وہ پیش کر سکتے ہیں. میں اس سوال سے گفتگو ان کی طرف بڑھاؤں گا کہ اس کتاب کے لکھنے کا خیال اور اس کتاب کی تکمیل, کتاب کے مندرجات کی ایک جھلک تو میں نے دکھائی. کتاب کیسے وجود میں آئی, کیسے آپ نے لکھنا شروع کیا, ان کی تکمیل میں کتنا عرصہ لگا, کن مراحل سے گزرنا پڑا, آسانیاں, مشکلات, اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. دراصل اس کتاب کو لکھنے کا خیال اس طرح آیا کہ میں نے کبھی مطلب کمال کی زندگی میں نہ اپنی زندگی میں شادی کبھی لکھنے لکھانے کا سلسلہ نہیں کیا. ہاں میری سسٹرس وغیرہ کا رہا تھا, وہ لوگ صاحب کتاب ہے, مگر میرے رجحان اس طرف کبھی نہیں رہا. کمال کے انتقال کے بعد کافی چیزیں ان کی رہ گئی تھی. انہوں نے آخری دنوں میں بہت لکھا, بڑے انہوں نے لانگ پلیز لکھے تھیٹر کے لیے, تو جو کہ ابھی میرے پاس محفوظ ہیں. تو میں ان سے کہا بھی کہ ان تھیٹرز کے, میں نے کہا اب تھیٹرز نہیں ہیں تو آپ اس طرح کیوں لکھ رہے ہیں, مطلب کہ یہ مصروفیات تھی وہ لکھتے تھے. تو کہنے لگے نہیں, کوئی کرتا نہیں کرتا, یہ میرا شوق ہے, میں اسے پورا کروں گا. اچھا قریب کر لو, آ رہی ہے بات. تو انہوں نے کہا میرا شوق ہے, یہ پیشن ہے ان کا تھا, وہ لکھتے رہے آخر وقت تک, آخری دنوں تک لکھتے رہے. پھر ان کے انتقال کے بعد جو میں نے یہ کیا کہ ان کی ساری چیزیں سورٹ آؤٹ کی, کیونکہ وہ اچانک ہی ان کی انتقال ہو گیا تھا. تو پھر جب میں نے ان کی چیزوں کو ٹٹولا تو پھر اس کے اندر انہوں نے اپنی بایوگرافی لکھنی شروع کی تھی. اس کا تو مجھے پتہ تھا, مگر وہ ان کا مزاج ایسا تھا نا, وہ اپنی مرضی سے لکھتے تھے. جیسے ایک چیز لکھنا شروع کی, بیچ میں کوئی اور آئیڈیا آ گیا تو اس کو لپیٹ کے سائڈ میں رکھ دیا, پھر دوسری چیز لکھنی شروع کی. تو یہ بایوگرافی وہ لکھ رہے تھے, تو اس کے بعد ان کا پتہ نہیں کیا دل اچاٹ ہو گیا بایوگرافی سے. تو پھر انہوں نے اپنے دوستوں کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا, جس میں شاکر علی تھے, فیض صاحب, فیض احمد فیض تھے,
اور دوسرے تھے احمد پرویز صاحب تھے. ان کے جتنے قریبی دوست تھے جن کے ساتھ انہوں نے بہت ٹائم گزارا, ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا. جی, تو وہ ساری انہوں نے لکھنی شروع کی, تو بائیوگرافی ادھر ہی رہ گئی. تو پھر پھر اس کو میں نے ان کے انتقال کے بعد کتابی شکل میں چھاپا تھا, تو کافی ان کے ادھورے بھی تھے, تو وہ میں نے چھوڑ دیے تھے. پھر جب ایک دن ایسی بات ہو, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی بائیوگرافی تو رہ گئی, آپ نے اس پہ کام شروع کر دیا. تو انہوں نے ایسی مذاق میں کہہ دیا کہ وہ جو رہ جائے گی نا اس کو تم کمپلیٹ کر لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں مذاق میں نے کہا صحیح کر لوں گی. تو پھر جب یہ مسودہ مجھے ملا تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی اس کو پڑھوں, کیا چیز ہے یہ. تو جب پڑھا تو پھر انہوں نے کافی اس پہ کچھ لکھا تھا, مگر 20 کے ہمیشہ کے آدھا تھا وہ پھر غائب تھا. پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ کتاب لکھنی چاہیے. پھر میں نے اس کو شروع کیا لکھنا. میرے مینٹور تھے ایس ایم شاہد صاحب, کراچی میں ہوتے ہیں, اور محمد رضا کاظمی, وہ آکسفورڈ پریس کے ساتھ منسلک تھے, وہ بھی بڑے اسکالر تھے. تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی میں اس کو لکھنا چاہ رہی ہوں, تو کیا کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر ہمیں بتائیے. تو مطلب تھرو آؤٹ, شروع سے وہ آخر تک میرے ساتھ رہے. انہوں نے ساری میرے ہر قدم پہ رہنمائی کی. پھر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا, تو پھر انہوں نے کمال نے اس کتاب کو شروع کیا تھا جو وہ ہجرت سے آئے تھے. تو جب میں نے اس کو بائیوگرافی کی صورت دی تو مجھے شاہد صاحب نے کہا کہ یہ بائیوگرافی تو آپ ان کو شروع سے لکھیں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. بائیوگرافی پھر یہ آدھی ہی ہو جائے گی, آپ کی بائیوگرافی نہیں کہلائے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ ایسا تھا کہ جو اس میں جو شروع میں جو ان کی بچپن کی باتیں یہ ہیں, تو اس کے لیے مجھے زیادہ تقدو نہیں کرنی پڑی, اس لیے کہ مجھے کمال جب فارغ ہوتے تھے ہم دونوں کی کمپنی بہت اچھی تھی, ہمیں تیسرے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جب ہم اکیلے رہتے تو وہ ساری یہ باتیں جو میں نے اس کتاب میں لکھی ہیں وہ ساری باتیں انہوں نے مجھے خود بتائی ہے. تو اس کے لیے مجھے زیادہ تقدو نہیں کرنی پڑی, اور ساری باتیں میری میموری میں محفوظ تھیں. کچھ باتیں تھیں بھول گئی تھی, تو پھر اس کے لیے میں نے ان کے بہن بھائی ابھی تو انتقال ہو گیا, تو ان سے کانٹیکٹ کر کے اس کو کنفرم کیا کہ بھی ایسا تھا ایسا کہ نہ کہ جی ایسا. تو پھر اس طرح لکھتے تھے. پھر یہ میں نے کتاب پوری کی. پھر اس کے بعد جو بہت کچھ ان کا لکھا ہوا تھا, اس کے بعد پھر اس کو میں نے باقی کی جو چیزیں رہ گئی تھی اس کو سرچ کر کے یہ کر کے پوری کتاب میں نے اس کی کمپلیٹ کی. تو اس میں کمال کے کچھ چند دوست رہ گئے تھے, اس کے سمجھ لیں کہ مجھے 3 سال اس کو لگے کمپلیٹ کرنے میں پوری کتاب کو. تو میں نے پوری کوشش کی کہ اس کتاب کو کمپیکٹ بناؤں, اس میں جن کا جتنا کام جو کچھ ہے سب ایک ہی جگہ پر نا ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ کمال کے انتقال کی زندگی میں بھی بعد میں بھی لوگ پی ایچ ڈی کر رہے تھے کمال پہ, وہ بہت ہے نا مارے پھرتے تھے کتابوں کے لیے اور کسی چیز کے. تو میں نے کوشش کی, پھر وہ جن اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی تھی وہ بھی انہوں نے میرے ساتھ دیا, تو انہوں نے بھی میرے کو کافی ہیلپ آؤٹ کیا. تو ان سے بھی میں نے لے کے اس کتاب میں ساری چیزیں کوشش کی ایک ہی جگہ جمع کروں, تاکہ اگر کوئی ان کو پڑھ کے کچھ کرنا چاہے تو ان کے لیے ایزی ہو جائے. تو یہ اس طرح میں نے کیا تھا اس کو. اور میں نے کوشش بھی یہی کی کہ کتاب جو پوری ایمانداری سے لکھوں, کیونکہ دیکھیں نا کہ کتاب کی کہ آپ کوئی آدمی فرشتہ پیدا نہیں ہوتا, کوئی بھی ہو. تو جب آپ لکھیں تو بڑی ایمانداری سے لکھیں, ان کی خوبیاں برائیاں اپنے بارے میں بھی میں نے پورے اپنے طور پہ بڑی ایمانداری سے لکھی ہے, اور اس میں کوئی کہیں مبالغہ سے کام نہیں لیا. یہ تو اتنا مجھے پتا. آپ کی ملاقات کمال سے, پھر آپ ان کو پھانسنے میں کامیاب ہوئی, شادی بھی کی, یہ ذرا بتا دیں. نہیں, پھانسنے کی بات نہیں تھی اصل میں. وہ یہ تھی, کمال کی دوستی تھی میری سسٹر سے تھی, مجھ سے نہیں تھی. تو پھر بعد میں پتہ چلا وہ مجھ میں انٹرسٹیڈ ہے. تو پھر جب ابا سے بات تھی, ابا نے تو ان کو صاف جواب دے دیا کہ نہیں بھی ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے کافی ایج ڈفرینٹ تھا نا, تقریباً 22 سے 24 ایئرس کا تھا. تو ہمارے ابا نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. پہلی ان کی ڈیورس ہو چکی تھی, ہسٹری تو ان کی ویسے ہی خراب تھی. تو ابا نے کہا نہیں کہ نہیں, ایک تو ڈیورس ہو چکی ہے, یہ ڈفرینس بہت ہے, یہ نہیں ہے. پھر کافی کوئی میرے خیال میں پھر انہوں نے دوسری شادی کی. اس کے بعد وہ شادی بھی کامیاب نہیں, وہ پھر پلٹ کر واپس آئے اسی مطالبے کے ساتھ. تو اس میں 11 سال ہو گئے تھے, سمجھ لیں ہم 11 سال کا عرصہ ہو گیا تھا اس درمیان. پھر اس کے بعد چونکہ پھر ان بٹوین کہ ہماری بھی دوستی ہو گئی تھی کافی, تو پھر ابا نے پہلے تو انکار کیا, پھر اس کے بعد کہنے لگے ہاں چلو ٹھیک ہے,
کیونکہ ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے اگر شادی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ خیر ہے. مطلب ان کی شادی کے بعد بھی ہماری دوستی چلتی رہی. پھر فائنلی ہمارے ابا کو راضی ہونا پڑا, اس طرح ہماری شادی ہو گئی تھی. میں ایک اقتباس یہاں سے اور سناتا ہوں, پھر آپ لوگوں کے ساتھ اگر سوالات ہوں یقیناً ہوں گے, اس کی طرف آتا ہوں کہ کمال یعنی جہاں محبتوں کے امین تھے وہاں انہیں اگر کوئی سختی سے پیش آتا تو ان کا جواب بھی اسی انداز میں دیتے تھے. ایک واقعہ کہ ایک فنکارہ جو تھی جن کو تھیٹر میں لینا تھا, وہ کچھ مکالمے تھے, جتنی ان سے ریہرسل کروائی وہ نہیں کر سکتی تھی, تو کسی اور کے حوالے کر دی گئی. تو اب وہ تو مایوس ہوئی, ناراض ہوئی, یا جیسے وہاں سے چلی. تو اب یہ ریہرسل کے سلسلے میں ہے, تو وہ منظر لکھتی ہیں یہ کہ کچھ دیر بعد ان کی ایک حمایتی, وہ جو خاتون تھی, دندناتے ہوئے تشریف لائے اور کمال کو للکارتے ہوئے غیر مہذب زبان میں یوں گویا ہوئے, ابے کمال احمد رضوی تو کون ہوتا ہے خورشید کو کاسٹ سے نکالنے والا. خورشید و خاتون تھی, بریکٹ میں لکھا ہوا ہے گالیاں مغلظات, کمال کو گالیاں, تو بڑا ڈائریکٹر بن گیا ہے, گالیاں مغلظات. کمال نے صرف اتنا کہا, ابھی تو کون ہوتا ہے حمایت کرنے والا, موٹی سی گالی. اس کے بعد کمال کا جوتا ان کے ہاتھ میں, اور وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھے وہ بھاگتا ہوا ہال سے نکل گیا, اور کمال جوتا پکڑے ننگے پیر اس کے پیچھے بھاگے. یعنی یہ بھی اس شخصیت کو آپ دیکھیں کہ جب ایسا موقع آیا تو پھر وہاں انہوں نے کمی نہیں چھوڑی, اگلے کو اس کی اوقات یاد دلائی. ایک اور بھی انہوں نے واقعہ لکھا ہے, تھیٹر ہی میں ظاہر ہوتے ہیں حاسد قسم کے لوگ, ان کے کام میں ان کے دوست ہی نے مسئلہ پیدا کیا تھا, تو ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو ہوتا بھی یہی ہے کہ سڑک کے ایک اس پہ وہ دو لوگ ہوتے اس طرف ہوتے ہیں, وہ آواز دیتے کہ آئیں, کہتے تم لوگ آؤ میں نہیں آتا ہوں. وہ آئے تو اس کو تنزن کہا کہ وہ ان کا ساتھی جو دوسرا تھا تھیٹر کا, وہ ان کو یہ کہا کہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا, تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو کمال نے کہا کہ میں یہاں بہت ضروری کام سے ہوں, اور ان دونوں کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے کہ میں اس لیے یہاں ہوں کہ تم لوگوں کی ایسی کی تیسی کروں. یعنی وہ ایک جہاں موقع ہوتا سخت مزاجی کا یا سخت زبان میں جواب دینے کا, وہ اپنی جگہ. اور اس طرح کے نکات بھی بہت ہیں, ذکر ہوئے ہیں کہ جہاں کسی دوست سے ناراضگی ہوئی, اختلاف ہوا, لیکن دوبارہ پھر کمال ہی نے ان کو منایا, کمال ہی نے ان کی خامیوں کو یا ان کی ان کوتاہیوں کو نظر انداز کیا اور دوبارہ ایک سلسلہ جوڑا. ایک ان کی شخصیت میں چیز اور میں دیکھی کہ بڑے مطلب محبت میں بہت ہی, یہ لفظ شاید مناسب نہ ہو, کمزور تھے. جس سے دوستی تھی ان کو پھر ان کی دوستی ان سے چھوڑی نہیں جاتی تھی. چلے جاتے تھے تو ان کی یاد, ان کو ڈھونڈنا. لاہور میں کسی دوست سے بچھڑ گئے, کراچی گئے, لندن گئے, واپس آئے تو پھر ان کو پھر ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے تھے. یعنی تعلق نبھانے میں اس آدمی کا یہ کمال تھا, رشتے جوڑنے میں, رابطے رکھنے میں, دوستوں کو اکٹھا کرنے میں, یہ ان کی شخصیت میں یہ بات تھی. سوال کوئی آپ لوگ عشرت سے پوچھنا چاہیں تو مائک کوئی ہے دوسرا وہاں کے لیے؟ کوئی نہیں سوال؟ جی السلام علیکم. عشرت یہ ابھی تو ناپا ہے نا, اس سے پہلے جو تھا ہمارے جو کوئی ایکٹنگ سکولز ہوتے تھے یا کمال احمد کی اپنی کوئی کمپنی تھی, کیا تھا؟
नहीं एक्टिंग स्कूल तो कोई भी नहीं था, नापा वालों ने बनाया एक्टिंग स्कूल, अब बनाया है। अच्छा, हाँ तो उस जब वो लाहौर में थे तो कोई उनकी अपनी थिएटर कंपनी नहीं 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 कोई कंपनी नहीं थी, उनका पेशन था कि थिएटर बनाना है, जी मगर वो मीन्स नहीं थे उनके, तो उन्होंने बनाया नहीं। जब नापा बन रहा था जी तो उस वक्त यामुद्दीन वगैरह ने कहा था कि भाई वो हमारा पेशन है, ख्वाब है, मिल के करते हैं। तो कमाल ने भी उस पर काफ़ी वर्कआउट किया, मगर उसके बाद वो उनको अलग करके वो करता धरता बन गए जिया साहब। तो उन्होंने कभी वहाँ पर लेक्चर के लिए भी कमाल को नहीं बुलाया था जी। नहीं तो मगर जो इतने इनके ड्रामे होते थे लाहौर वगैरह में, वो कैसे एक्टर्स मतलब बने बनाए एक्टर होते थे, क्या था? नहीं नहीं वो तो खुद ही प्रोड्यूस करते थे ना ड्रामे अच्छा, थिएटर उनको के, ट्रेन करते थे। खुद ही ट्रेन करते थे सारे। जी, जी, हाँ तो यानी कि लाहौर में पहले तो थिएटर होते थे ना फ्री के, आपने इनवाइटीज को बुलाया और थिएटर चलते थे। नहीं, कमाल ने बुनियाद डाली थी कि लोग पैसे दे के खरीद कर आए, जी 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 ये किया था उन्होंने। अलहमरा में टिकट होते थे, टिकट मैंने खुद होते लिया था जी टिकट जी 1968 ये सब की इन्हीं के बात कर रहा कारनामे हूँ। थे, इन्होंने ही किया था। जी 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 ठीक, ये है इस तरह, स्कूल उन्होंने कोई नहीं बनाया। जी जी और कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे वक्त दिया, इस्लामाबाद आई कराची से, और हम सब की खुशनसीबी है कि हम कमाल साहब की अहलिया से बज़ाते ख़ुद यूँ बैठे हैं और यहाँ डॉक्टर साहब से हम उनके क़िस्से सुन रहे हैं। तो सवाल तो मेरा कुछ बनता नहीं, उनकी ज़िंदगी इतनी खुली किताब है और दिल चाहेगा कि वो खुद ही हाथों में लेके पढ़ें, मगर तासुरात हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो ऐसा है कि हम अपने बचपने में जो पहला कोई मज़ाहिया प्रोग्राम याद करते हैं, यानी 65 के दरमियान की या बाद की बात करते हैं, जब टीवी नया नया आया था, 71 की बात कर लेते हैं, तो अलिफ नून याद था, सच गप याद था। ये वो बुनियादें हैं जिन्होंने महज़ब तरीके से इस माशरे की अक्कासी की थी, अच्छी और बुरी, लेकिन मज़ाक में। कमाल साहब का ये कमाल था कि उन्होंने जो ऐसा गुमान होता है जैसे कि इस माशरे की जो अय्यारी है उसकी तर्जुमानी की है, मगर अलिफ नून जब हम देखते थे तो जो मैं अपना बता रही हूँ, मैं उस वक्त ख़ुद छोटी थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो मासूमियत को इन्हेंस कर रहे हैं नन्हे की सूरत में। जो मासूमियत रुल रही है, सच्चाई उसकी कत्ल हो रही है, पिट रहा है, आखिर में मासूमियत पिटती थी। तो गुमान ये हुआ कि जो शायद किताब अभी पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि कहाँ तक ये ख्याल सच्चाई पे जाता है। जो उनकी यतीमी का एक दौर गुज़रा होगा, उसमें जो माँ की कमी शिद्दत से महसूस हुई होगी, मैं इसको बुरा नहीं कहती कि दूसरी अम्मा आ गई या तीसरी, वो सब खुदा के लिखे हुए रिश्ते होते हैं, ऐसा होता है। मगर एक बच्चे का दिल जो कहता होगा, वो नन्हे की सूरत में उन्होंने कूट कूट के क्रश करके दिखाया है। उसमें फूट फूट के नन्हा जो रोता था, वो नन्हा नहीं रोता था, वो अल्लाह नहीं रोता था। चूँकि अल्लाह एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी था, खुद मुख्तार और खुददार इंसान था, तो उसे रोना अच्छा नहीं लगता था, तो वो धक्का दे दिया करता था नन्हा को कि रोए, बस ऐसा फील होता था। आखिर में बस एक ऐसा सवाल पूछती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपके पास का हो, अल्लाह करे जवाब हो, कि अल्लन और नन्हे की कोई ऐसी बात बताइए जो हम पर्दे के पीछे से जानने की कोशिश करें। वो मैं आपको इसलिए नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरी नन्हे से मुलाकात बिलमुशाफा नहीं हुई, फ़ोन पे बात होती थी 1 या 2 दफ़ा। एक दफ़ा वो कराची आए भी थे, तो थोड़ी सी देर को उसको ना खाना पकाने का बहुत शौक़ था नन्हे को, और वो देसी घी अपने साथ रखता था। तो हमारा एक फ़्लैट था, तो इनकी महफ़िल वहाँ जमती थी। जब वो खाना वाना पक के जाता था तो मेरे हिस्से का खाना आ जाता था। तो लास्ट टाइम जब उन्होंने खाना पकाया तो मैंने कहा भाई मैं तो आपके हाथ का खाना खाती रहती हूँ, तो ठीक है, मैं तो आपके हाथ का खाना खाती हूँ, कभी आप भी मेरे हाथ का खाना खाएं। कहती अच्छा मैं आऊँगा, मगर वो आए नहीं
کیونکہ جب وہ کراچی آئے تھے تو میں نے ان کے لیے کھانا وانا بنایا، مگر ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ وہ تاج محل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. کچھ ایسا سانحہ ہو گیا کہ ان کو واپس جانا پڑا. وہ اس کا قصہ اس کتاب میں ہے، میں تمہیں بیان نہیں کروں گی ورنہ سسپینس ختم ہو جائے گا. تو میری ان سے اس طرح بات نہیں ہوئی. البتہ دوسرے جو قصے کمال نے مجھے سارے سنائے تھے وہ سارے اس کتاب میں ہیں. بڑا ہی معصوم آدمی تھا وہ، بہت ہی معصوم آدمی تھا. یہ تھا. اور جو اس نے خودکشی کی وہ اس کا انجام یہی ہونا تھا. وہ جتنا وہ بہت ہی سیدھا لونگ آدمی تھا، ایسوں کا انجام ایسے ہی ہوتا. یہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عشرت صاحبہ پہلے تو بہت مبارکباد، اور تھینک یو. یہ بہت بڑی بات ہے کہ تیسری بیوی ہونے کے باوجود آپ نے اتنا کمال کیا. مطلب شاہ جہاں نے تو وہ بادشاہ تھا، اس نے محبت میں ایک تاج محل کھڑا کر دیا، لیکن اصل کمال تو یہ ہے جو آپ نے کیا ہے. بہت ہی شاندار یہ خراج تحسین ہے. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں خواتین کی طرف سے جو ایک عملی محبت ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ بیہتا محبت کی ایک بڑی نادر مثال ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کے لیے، یعنی ٹھیک ہے کمال ایک شخصیت ہے ہم سب کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک شوہر سب سے پہلے تھے. تو یقیناً یہ بہت کارنامہ کیا، مبارکباد کی آپ مستحق ہیں. یہ کتاب میرے گھر میں بھی موجود تھی، ڈاکٹر صاحب کے توسط سے میں نے اس کو دیکھا. تو میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس کو فکشن پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو جب میں کتاب کے کچھ صفحات دیکھ رہی تھی تو اس نے کہا کہ ماما مجھے ایسی کتابیں پسند ہیں، یہ دیکھیں نا جیسے اس کتاب کا نام ہے کھویا ہوا آدمی، تو مجھے آپ ایسی کتاب لا کر دیں. میں نے اسے کہا بیٹے یہ فکشن کی کتاب تو نہیں ہے. تو خیر، لیکن بیٹی کے توسط سے یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا جو میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اس کتاب کا نام، یعنی کتاب کا نام پڑھتے ہوئے یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ سوانح عمری ہوگی یا بایوگرافی ہے، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک بڑی علامتی سا نام ہے. تو یہ آپ کا اپنا دیا ہوا نام ہے یا کمال صاحب کی ایسی خواہش تھی یا کیا ایسی بات ہے اس کتاب کے نام کے حوالے سے؟ اس کتاب کے نام پہ اکثر لوگ دھوکہ کھاتے کیونکہ کمال کا ایک پلے تھا کھویا ہوا آدمی. تو جب یہ کتاب آئی تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ اس کتاب ڈرامے کی وہ ہے بک. اصل میں اس کا نام میں نے اس لیے، جب میں نے یہ بایوگرافی لکھی تو اس وقت میں ٹائٹل کا ذہن میں آیا. میں نے کہا کہ بعض لوگ تو نام لکھ دیتے، میں نے کہا نہیں، نام نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام الگ ہونا چاہیے. کیونکہ میں تو اپنے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ کمال احمد رضوی یا اس ٹائپ کے جتنے لوگ ہیں یہ اپنی صدیوں میں ایک ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کا نعم البدل کوئی نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے تو سمجھ لے وہ کھو جاتے، پھر آپ کو وہ نہیں ملتے. اور یہ میری زندگی سے بھی اس طرح کھو گئے کہ میں ان کو دوبارہ مل نہیں سکتی. تو اس وجہ سے میں نے اس کا نام کھویا ہوا آدمی رکھا تھا، ان کی پرسنالٹی کے حساب سے. یہ ایک اقتباس جو انہوں نے شادی کے بعد کمال کے ساتھ ازدواجی زندگی، ایک ٹکڑا ان کے بارے میں لکھتی ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا کا محاورہ ان پر صادق آتا تھا. خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے کرتے اچانک ان کے لہجے میں یک لخت تلخی آ جاتی، وہ یک دم بفر جاتے. یہ بات میرے ٹھنڈے مزاج سے میل نہیں کھاتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا، بہترین کھانا کھانے اور کھلانے کے بھی شوقین تھے. نماز پنجگانہ اور تلاوت قرآن روز کا معمول تھا. بعد از عشاء کا وقت مینوشی کے لیے مختص تھا. رمضان شریف کے روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتے. اس دوران مینوشی اور سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز ہوتا، مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آ جاتا تو چاند کا استقبال سگریٹ اور وسکی سے کرتے. مجھے ایسا لگتا کہ ان تضادات نے ہی ان کی شخصیت کو متنازع بنا دیا. یہ اگلا اقتباس بھی. اب دوستوں نے دعوت کا اہتمام کرنا شروع کیا. ان محفلوں میں کمال کے دوستوں کے علاوہ شہر کے معزز لوگ بھی موجود ہوتے. ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے حضرات سیاسی، ثقافتی اور ادبی بحث ہو مباحثہ میں مصروف ہوتے. خواتین فیشن، شاپنگ اور معشوقوں پر تبصروں میں مشغول ہوتی. سگریٹوں کا دھواں اور شراب کی بو اس محفلوں کا خاصہ تھی، جس کو جھیلنا میرے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا. یہ ماحول میرے مزاج کے خلاف تھا. پھر یہ محفل ہمارے گھر بھی ہوتی. آہستہ آہستہ مجھے ان چیزوں کی عادت ہو گئی اور یہ ماحول میری زندگی کا حصہ بن گیا. اور یہاں میں نے ان محفلوں میں سید زادوں کو شراب پی کر مغالطات بکتے دیکھا.
کسی کو میں نوشی کے بعد بڑا مہربان دیکھا، جبکہ بغیر پیے ان سے بڑا کمینہ کوئی نہیں تھا۔ بعض ایسے بھی تھے جب تک کسی سے جھگڑا یا دست و گریبان نہیں ہو جاتے تو ان کو پینے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ اس میں لطیف کپاٹیا پیش رہتے تھے۔ ان کے ایک دو اور بھی دلچسپ واقعات ہیں، مگر یہ تمام چیزیں اعلیٰ سوسائٹی کا جزو ہیں۔ کوئی اور سوال اگر ہے؟ السلام علیکم۔ بک کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کروں گی۔ ویسے تو خیر عشرت جہان صاحبہ سے پرسنل ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اس میں بھی وہ خیر بہت کمالات کرتی رہتی ہیں، لیکن جو بک کو جب پڑھا اور جو اس میں انہوں نے جرت اور اس کا مطلب صاف گوئی کا اور سچائی کا جو مظاہرہ کیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ موجودہ یا کسی بھی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ حضرات بھی اتنی جرت کر سکتے ہیں، تو ان کی اس جرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے یہ کتاب جو سی ہے میری نظروں سے گزری، میں نے اس کے ورق گردانی کی۔ مجھے سب سے جو اچھی اس میں بات لگی کہ کمال صاحب جب بچپنا تھا، چھوٹے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنا نام لکھ کر ٹرین کے ہر ڈبے میں ڈال دیتا تھا کہ یہ ٹرین میں تو نہیں پہنچ سکتا، یہ مختلف علاقوں میں جائے گی اور وہاں پہ میرا نام جائے گا۔ اور یہ چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی، اور میرا خیال ہے اس کو جو بھی پڑھے گا اس کے لیے یہ بہت مثبت جو ہے نا اثرات ڈالے گی اس کی زندگی پہ۔ تھینک یو۔ جی، میرے لیے تو یہ اعزاز مجھے یہ بھی حاصل ہے کہ کمال صاحب سے ذاتی طور پہ بھی رہا، ملاقات بھی رہی، ایز اے فیملی ممبر کے طور پہ بھی، لیکن ان کی شخصیت کا جو سب سے اچھا پہلو تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو کبھی یہ احساس نہیں دلاتے تھے کہ میں کوئی بہت مہان شخصیت ہوں، یا وہ شخصی روب جو ہوتا ہے وہ ہمارے ارد گرد یا اس ماحول میں نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ایک ایسی اپنائیت اور محبت کا تاثر ابھرتا تھا کہ آدمی بلا وجہ بے تکلف ہو جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کا بہت بڑا پن تھا کہ وہ جس سے بھی ملتے ان کی شخصیت کا ایک ایسا مقناطیس تھا کہ وہ انسان کو کھینچ بھی لیتا اور اجنبیت بھی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہرحال جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں سب لوگ یہ بات کر چکے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بہادرانہ اور ہم جو کہتے ہیں نا مردانہ زنانہ وار جو کہتے ہیں نا ایک صلاحیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ایک جو خاتون کا ایک جو ہمارے ہاں سافٹ امیج بنایا گیا ہے، یہ اس کے اوپر ایک پہلا پتھر ہے۔ تو اس کے لیے یہ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ آنے والی جو خواتین ہیں اور عصر حاضر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک حوصلے کا اور ایک مشعل راہ کا سبب بنے گا کہ وہ سچائی میں دلیری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یعنی وہ بھی اپنے شوہروں کے بارے میں ایسی کتابیں لکھیں۔ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ آصف بھائی جو بات کر رہے تھے، مطلب انہوں نے جو اینگل بیان کیا اس پر میرے ذہن میں آیا کہ قرآن شریف کے اندر مردوں کے لیے نا رجال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن بہت سی آیات کے اندر الرجال کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو میرا جو ہے تھوڑا تعلق یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو ہم مل کر اس کے ان پہلوؤں پر غور کرتے ہیں، تو جب ہم نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو رجال ہے وہ صرف ان مردوں کے لیے جو فزیکلی مرد ہیں، اور الرجال کی جو خصوصیات ہے وہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے۔
جو قرآن نے جس کے بارے میں بتایا ہے نا، بہادر ہونا اور بہت ساری جو اچھائی کے پہلو ہیں وہ سارے. اسی طرح النساء کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو خواتین کے لیے 5-6 لفظ استعمال ہوئے ہیں. صاحبہ کا بھی لفظ ہے، زوج کا بھی لفظ ہے، امرات کا بھی لفظ ہے. تو جو نساء جو ہے وہ خاتون کے لیے ہے، اور النساء وہ ہے جن کے اندر کمزوریاں ہوں. تو معاشرے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو فزیکلی مرد ہوتے ہیں وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اندر یہ کمزوریاں انہوں نے زیادہ اپنی اجاگر کر دی ہیں. تو الرجال اور النساء کے حوالے سے میں نے یہ بات کی. تھینک یو. کوئی اور سوال یا رائے؟ جی. السلام علیکم. سب سے پہلے ارشد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کراچی سے یہاں تشریف لائیں اور ایک ہمیں ادبی شائستگی کا احساس ہوا. ہم بڑا اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسی محفل میں نہیں شریک ہو سکتے. تو آپ نے جیسے فرمایا کہ کمال صاحب کا ایک منفی پہلو یہ تھا کہ وہ محبت کے معاملے میں بڑے کمزور تھے. وہ اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے. تو آج کل یہ ایک ناپہد ہو چکی ہے یہ خوبی. اور ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ اب ہم اس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جو تعلق نبھانے کے معاملے میں بالکل ناپہد ہوتی جا رہی ہے. اب ہم ساروں کو پرسنل سپیس چاہیے ہوتی ہے. جس طرح سے یہاں تشریف لائی ہمارے لیے اور انہوں نے کتاب لکھی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک کرج دی خواتین کو کہ وہ کس طریقے سے سچ کو لکھ سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی کرجمنٹ کی بات ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کتاب لکھی، اس کے علاوہ آپ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں یا آپ کا ارادہ ہے مستقبل میں؟ ابھی میرا کتاب کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، بس یہ کہ میں نے شارٹ اسٹوریز لکھی ہے، میں ناول پہ کام کر رہی ہوں. بس یہی ہے. جو اصل چیز تھی وہ تو میں نے پہلے ہی کر لی. اب جو دوسری چیزیں ہوں گی، سیکنڈری چیز ہوگی. تو بہت شکریہ. کوئی سوال یا مبشر صاحب؟ ہر تخلیق کار ظاہر حساسیت رکھتا ہے، لیکن یہ ہر انسان ہی حساس ہوتا ہے، لیکن جو تخلیق کار ہوتے ہیں وہ اپنی حساسیت کو کسی میڈیم کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور عام لوگوں تک جب پہنچاتے ہیں تو کسی فکری پرسپیکٹیو میں پہنچاتے ہیں. چونکہ کمال صاحب کم سے کم مجھے جو ان کا تعارف ہوا وہ الف نون سے ہوا، تو وہ طنز و مذاق کے پیرائے کے میں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ جو نشتر ہے وہ سماجی جو ایلز تھیں ان کے اوپر چلایا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کا جو فکری اثاثہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کیا ہے، یا یوں کہیے کہ اگر آج وہ حیات ہوتے تو آج دنیا جس کرب سے گزر رہی ہے وہ داخلی تنہائی بھی ہو سکتی ہے، وہ خارجی جنگ و جدل بھی ہو سکتی ہے، گھٹن کی فضا بھی ہو سکتی ہے. آج اگر وہ ہوتے تو وہ کس کرب سے گزرتے، یا ان کا سیاسی یا سماجی نظریہ حیات کیا ہوتا؟ وہ میرے خیال میں اس قدر سینسیٹیو تھے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کا اس وقت انتقال نہ ہوتا تو موجودہ حالات میں کڑ کڑ کا انتقال ضرور ہو جاتا، کیونکہ وہ بڑے نیشنلسٹ تھے اور بہت ہی حساس تھے. جب وہ ٹی وی دیکھتے تھے تو وہ تمام وقت اب ٹی وی اپنا چل رہا ہوتا، وہ اپنے ان کے چل رہے ہوتے تھے مقلدات، اور وہ اپنی رائے ان کی چل رہی ہوتی تھی. تو وہ بہت سینسیٹیو تھی اس معاملے میں. اب بہت ہی نیشنلسٹ قسم کے تھے. وہ اپنے حالانکہ انڈیا سے آئے تھے، مگر میرے خیال جتنی محبت ان کو پاکستان سے تھی انڈیا سے نہیں تھی کبھی. بہت ہی مخلص تھے اپنے وطن کے ساتھ. تو وہ میرے خیال میں اس ماحول میں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے، یہ تو طے ہے. کیونکہ وہ آخری عمر میں بھی جب ان کا انتقال ہو سب بھی میرے خیال میں اتنے حالات ٹھیک نہیں تھے، مگر وہ بڑے ڈپریس رہتے تھے ان ماحول کی وجہ سے.
یہ تھا ان میں. یہ سوال کرنے سے پہلے میں نے ان کو گوگل کیا تاریخ پیدائش دیکھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس نقطے کو شاید اس نقطے کی تکلیف کو شاید سمجھ سکیں, کیونکہ میرے والد کی پیدائش تھی 1937 کی, ان کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے. تو میں اپنے جتنے یہ مشاہیر ہیں, چاہے وہ ادب کے ہوں یا فن کے ہوں, تو جب میں ان کو اپنے والد کی وہ ہم اثر دیکھتا ہوں نا ایج میں, تو میں ریئلائز کرتا ہوں کہ جیسا میرے والد آخری عمر میں ٹیلی ویژن دیکھتے تھے, اخبار پڑھتے تھے یا نوٹس بناتے تھے, لکھتے تھے, کیونکہ وہ بھی تخلیقی ذہن رکھتے تھے. تو میں جو ان کا جو وہ جو ایک جو کرب سے جس سے وہ گزرے ہوتے تھے, تو میں فیل کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے اور لوگ ہیں وہ بھی بیچارے اسی تکلیف سے گزرے ہوں گے. تو وہ ایک طرح سے وہ جو ناتا ہے نا, میں آپ کو نہیں جانتا ہوں, لیکن اس سوال کا جواب سنتے مجھے ایک دم آپ سے نا کنیکشن سا فیل ہوا. اٹ از ویری پینفل ایکچولی. کاش آخری دنوں نے انہوں نے اخبار بھی پڑھنا چھوڑ دیا, اخبار کو تو چھوڑ ہی دیا تھا, پھر ٹی وی بھی چھوڑ دیا تھا, وہ نہیں دیکھتے تھے. وہ اپنے لکھنے لکھانے میں انتقال سے پہلے اپنے کافی جو کام کر سکتے تھے وہ کر کے چلے گئے. میرے لیے یہ فیصلہ کرنا تھوڑا دشوار ہے کہ ہاں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنے پیاروں کو ایجڈ ہوتا دیکھنا اور ڈھلتے ہوئے دیکھنا بہت تکلیف کا ظاہر سبب ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑی تکلیف غالباً یہ ہوتی ہے جب آپ ان کو نا امید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. جب آپ بچپن سے دیکھتے ہیں کہ وہ امید دلاتے ہیں, مشکل وقت سے اسٹرگل کر کے آگے جاتے ہیں, اور جب بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑے جب آپ ان کے تاثرات میں, ان کے تبصرے میں, خبریں ٹی وی سنتے ہوئے جب وہ مایوسی کا اظہار کرتے ہیں, اٹ از ایکچولی ویری پینفل. آئی وش کہ اگلی نسل جو ہے وہ بہتر دنیا پائے. ابھی جو ان دنوں حالات چل رہے ہیں یہ تو بہت افسوسناک ہیں, اور یہ بھی افسوس ہے کہ کوئی اب ایسا تخلیق کار نہیں ہے جو ہمارا جو ہے اسی طرح طنز و مذاق کے ذریعے تھوڑا سا کتھارسس کرے. بس میں یہی کہوں گا. بالکل. یہ جو آپ کی آخری بات تھی کہ اب ایسے فنکار یا اہل قلم نہیں رہے کہ جو طنز و مزاح کی زبان میں ہنسائے بھی اور رلائیں بھی. اب مزاح ہے طنز, تو اس میں بہت کم مزاح بھی ایسے کہ بہت سطحیت پہ چلی گئی ہے. وہ تعمیری مزاح, وہ جس میں تربیت کا پہلو بھی ہے, وہ واقعی نہیں ہے ابھی. میرے خیال میں اختتام کی طرف ہی چلیں. کمال احمد رضوی بقول اس کتاب کے مصنفہ کی 2 غزلوں کے شاعر بھی تھے. ان کی ایک غزل یہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, آپ دیکھیں. انہوں نے اس وقت جو فلسفہ زندگی کا پیش کیا ہے وہ ان کی زندگی میں تھا, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں. حسن ایک شعبدہ شیشہ گراں ہے کہ جو تھا, حسن ایک شعبدہ شیشہ گراں ہے کہ جو تھا, عشق ایک پیشہ آشفتہ سراں ہے کہ جو تھا, خواہش شعلہ رخاں شام و سحر ہے کہ جو تھی, خواہش شعلہ رخاں شام و سحر ہے کہ جو تھی, شغل آوارگی کوئے بتاں ہے کہ جو تھا, دل نہیں دولت پرویز ہے ان کو مطلوب, دل نہیں دولت پرویز ہے ان کو مطلوب, ورنہ رستے میں وہی کوہ گراں ہے کہ جو تھا, اور کب کپاتی رہی تاروں کی لویں تا دم صبح, کب کپاتی رہی تاروں کی لویں تا دم صبح, میری آنکھوں کا مگر ایک سما ہے کہ جو تھا, اور کون سے غم کا مداوا ہے یہ اڑتی ہوئی زلف, کون سے غم کا مداوا ہے یہ اڑتی ہوئی زلف, اپنا عالم تو وہی دشمن جاں ہے کہ جو تھا. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. مبشر صاحب کا میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ حسن آزاد صاحب کا شکریہ, اور بالخصوص ہماری مہمان کا عشرت جہاں رضوی کا. جتنا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے, کہ محبت میں سفر سمٹ جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً
جس محبت کے ساتھ تشریف لائیں اور ہمیں وقت دیا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اگلی کسی ایسی اچھی نشست کی امید کے ساتھ خدا حافظ۔